بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک جماعت جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو، جس کے سربراہ پر اتنے زیادہ کیسز ہوں، 76 سے زیادہ مقدمات جن میں روز اضافہ ہو رہا ہے، ایک نہ ایک کیس روز بنتا ہے، حتیٰ کہ کسی کیس میں پیشی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کیس میں پیش ہونے کی وجہ سے ہی 2 اور کیس بن گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ جماعت جس پر یہ کیس بن رہے ہیں، اس کے سربراہ پر کیس بن رہے ہیں، اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ہوتا تو یہ تھا کہ جناب نون لیگ اگر حکومت سے نکلی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جناب اب اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کوئی اور مسائل بن رہے ہیں، پارٹی کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ تحریک انصاف، عمران خان صاحب جب سے حکومت سے نکلے، پلان تو یہ تھا اور سوچا یہ گیا تھا، جس طرح خود عمران خان صاحب کہتے ہیں، جی کہہ دیا گیا ہے کہ عمران پر تو ہم نے کانٹا لگا دیا ہے، کراس لگا دیا ہے، اب وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ ابھی تک تجزیہ کار آپ سنیں، ان سے پوچھیں، بہت سے تجزیہ کار آپ کو یہ ٹیلی ویژن پر کہتے ہوئے ملیں گے کہ جناب عمران خان مقبول تو ہے، بہت زیادہ پذیرائی ہے، لیکن اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب طاقتور حلقے ان کو نہیں مان رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ دہائیوں سے آپ دیکھیں کہ سیاست میں ہیں، کیا ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے، یا یہ کہ وہ حلقے میں ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں ایسی پذیرائی دیکھ رہے ہیں کہ جو ماضی میں نہیں دیکھی گئی، اس کی اس طرح کی سوچ عوام میں نہیں دیکھی گئی، اس طرح کا فیڈ بیک، اس طرح کا زور ماضی میں نہیں دیکھا گیا۔ اب حالیہ چند خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اس وقت میں ہے کہ جب جناب عمران خان صاحب کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کے کارکنوں پر تشدد ہو رہا ہے، حکومت میں وہ ہے نہیں، ہر طرح کے ہتھ کنڈے حکومت آزما رہی ہے۔ خود وہ نکل گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے، لوگوں نے کہا جی آپ جیسی تحلیل کریں گے آپ کے خلاف کیسز بن جائیں گے، آپ کی جماعت کو توڑ دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب چند خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خبر، چودھری ثقلین کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان۔ حلقہ پی پی 25 سے تعلق رکھنے والے سابق ایم پی اے چودھری محمد ثقلین کی عمران خان سے ملاقات، تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان، آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف اور فواد چودھری کی حمایت کا اعلان، اور عمران خان کی قیادت میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ یعنی اس لیے بھی نہیں آئے کہ الیکٹیبل تو ہیں، مگر یہ کہ جی ہمیں آپ ٹکٹ دیں گے، یہ سپورٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع جہلم کے حلقہ پی پی 25 سے تعلق رکھنے والے لیگی رہنما سابق ایم پی اے چودھری محمد ثقلین نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز حسین کی قیادت میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات کی اور تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چودھری محمد ثقلین نے عمران خان کی قیادت میں مل کر چلنے پر اتفاق اور آئندہ الیکشن کے لیے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ملاقات میں جہلم کی سیاست پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ 2018 کے عام انتخابات میں سابق ایم پی اے چودھری محمد ثقلین نے پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد امیدواری کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ بعد میں مارچ 2021 میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کے دوران چودھری محمد ثقلین نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اب دیکھیے جو چلے گئے وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ یعنی اب تو نون لیگ حکومت میں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اب کیا ضرورت ہے چھوڑ کر آنے کی؟ کیا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہوا کس طرف کی ہے، یا یہ طاقت لگا کر سارا کچھ کر کے اب ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اب یہ ہواؤں کا رخ موڑ دیا جائے، یا جو عوام کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے، عوام کی امنگ ہے، اب اس کو نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ 75 سال جو ہو چکا اب وہ دور نہیں رہا۔ کیا ان لوگوں کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے، یا دیکھ رہے ہیں ایک پریشر عوامی؟ پھر آپ دیکھ لیجئے جو مہنگائی ہے، جو برے حالات اس حکومت نے کر دیے ہر سطح پر، سیاسی تو ہیں ہی، معاشی تو ہیں ہی، ہر طرح سے اس وقت اب طریقہ دور نظر آ رہا ہے، تاریخ میں ایسے نہیں تھا۔ ایک اور خبر یہ ہے جی، تحریک انصاف نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی۔ مظفر گڑھ پی پی 269 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی احسان الحق تحریک انصاف میں شامل، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے احسان الحق نولاٹیا کی ملاقات۔ اب آپ دیکھیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے ہم تو الیکشن میں حصہ لیں گے، خیر اس کو پورے پنجاب میں امیدوار بھی نہیں مل رہے، ابھی نون لیگ بھی اب سوچ رہی ہے، اور اب تو یہ اعلان ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس یا دیگر اکاؤنٹس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جی ہم بھی اب
ٹکٹس کے لیے درخواستیں مانگ رہے ہیں اور درخواستیں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. پھر ٹکٹس دیے جائیں گے. جو امیدوار ہوتے ہیں جی میں بھی اس حلقے سے لینا چاہتا ہوں، میں بھی اس حلقے سے لینا چاہتا ہوں، وہ درخواستیں سامنے آئیں گی. پھر شہباز شریف صاحب اس چیز کو دیکھیں گے. یہ سب ہو رہا ہے. یہ خبریں بھی چل رہی ہیں اب تو کہ جی نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں اور واپس آئیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جی آ رہا ہے، کنگ لائن آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے. مریم صاحب بھی کہہ رہے ہیں آ رہے، کیونکہ مریم کے آنے سے تو بات نہیں بنی. اب ابا جان کو بلایا جا رہا ہے، شاید آپ آ جائیں، کچھ ہو جائے. اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار انکل آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اب کہہ رہی ہے نواز شریف آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ بھی آ کر دیکھ لیں، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے ہے کہ جی ہم تو ختم ہو گئے ہیں، آخری کوشش کر لیں، ہمارا صفایا ہو رہا ہے یہاں سے. باقی باتیں ویسے جو مرضی کرتے رہے، مریم صاحبہ جی کنونشن کر رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں. اندر کی کہانی ہے، ان کی کہانی ہی ختم ہو گئی ہے. ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ فیڈ بیک تو ان تک پہنچ ہی رہا ہے. تو یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہر صورت میں الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ان کی آخری حد تک کوشش ہے، لیکن پھر بھی اب ان کو ڈر یہ ہے، پتہ نہیں کہ اچھا ہم کوشش تو پورا زور بھی لگا رہے ہیں، پوری کوشش کریں، لیکن اگر الیکشن ہو گئے تو ہم کیا کریں، اس میں کسی صورت جانا پڑے گا. اس طرف بھی یہ آ رہے ہیں. پھر وہاں سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیغام چلوا رہے ہیں جی کچھ رپورٹرز کے تھرو. آپ کو پتہ ہے وہاں جتنے رپورٹر ہوتے ہیں وہ بیچارے کیا، وہ کوئی میکڈونلڈ کے KFC اس طرح کی چیزوں پر ہی وہ بیچارے رپورٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا کہہ دیا ہے، وہ جلد ہی پاکستان آ رہے ہیں. اور انٹرنل جو اندازہ لگائیں یہ جی انٹرنل جو سروے بتایا ہے کہ پوزیشن جو ہے نا سادہ اکثریت تو مل ہی جائے گی. یہ دیکھیے آپ، پتہ نہیں ابھی یہ حالات میں یہ خبریں چلوانے سادہ اکثریت کی، تو پتہ نہیں ان کے حالات تھوڑے سے بھی اس سے بہتر ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کوئی ایک سیٹ بھی اور نہیں جیتے گا. ان کا تو برا حال ہو چکا ہے. یہ ایسی تو نہیں الیکٹیبلز آ رہے، ان کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یا جو پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے تحریک انصاف سے وہ بھی واپس آ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں، خود آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں. گیلپ کا سروے آیا، اس پر جناب عجیب منطق ماری احسن اقبال صاحب نے کہ جی اس میں صرف نواز شریف ہوتا عمران خان کے مقابلے پہ تو شاید ہمارے ووٹ زیادہ ہوتے. لوگوں نے سر پکڑ لیا ہے کہ جی یہ جو ہے کس طرح کی سوچ ہے ان کی. کہ گیلپ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کے اندر یہ سروے ہوا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں ساروں کے نمبر ملا دیں اگر مریم کے، شہباز شریف، نواز شریف کے اور دیگر کے، تو پھر تو عمران خان سے زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ الگ الگ سے ایک الگ سوال تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے پلاننگ کے منسٹر جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح سے سرویز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اس وقت آپ دیکھیے عوام کا اگر آپ دیکھیں رجحان وہ بہت زیادہ آگے نظر آ رہا ہے. اس کا پریشر آ رہا ہے الیکٹیبلز پر کہ اب تحریک انصاف کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا ٹکٹ ایوارڈز کرنا. اور کیمپین کی تو بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی کیمپین تو مریم نواز صاحب چلا رہی ہیں یا PDM چلا رہی ہے، نگران سیٹ اپ چلا رہے ہیں. جتنا ظلم انہوں نے کر دیا ہے، جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، ابھی تک IMF سے معاملات نہیں طے ہو رہے. اسحاق ڈار کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. اور اسحاق ڈار ہی کافی ہیں ویسے تو جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس وقت، اور جو شہباز شریف جس طرح سے لگے ہوئے ہیں چاہے انٹرنیشنل لیول پر ہو، یہ لوگ ہی کافی ہیں عمران خان کی کیمپین کے لیے جتنا برا انہوں نے حال کر دیا ہے. ضمنی الیکشنز کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہو رہا ہے. ہر طرح کا جلسہ، جلوس، ریلی، سوشل میڈیا، کنونشنل الیکٹرانک میڈیا، حالانکہ وہ کمپرومائزڈ ہے پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیں. ہر پیمانے پر آپ دیکھیے عمران خان صاحب کہیں آگے نظر آ رہے ہیں، کہیں آگے نظر آ رہے ہیں. لوگ تو اب صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو موقع ملے. ممکن ہے، لگ یہ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں ریکارڈ ووٹ لیں گے، ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جناب مقتدر حلقوں کی، تو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو نہیں سمجھ آئی. ساری عمر وہ مقتدر حلقوں کی سیاست کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے رہے. اب آ کر اس عمر میں آ کر 40 سال 50 سال سیاست کے بعد وہ اچانک کیوں آئیں گے عمران خان کی طرف؟ اگرچہ ان کو صدر بنایا گیا، اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے تحریک انصاف میں، ان کے آئین میں صدر کے پاس کوئی اختیار یا کوئی طاقت. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بھی سوچ سمجھ کر آئے ہوں گے. ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ شاید تاریخ بدل گئی ہے اور اب اس طرح کے معاملات ہیں، یا اب بھی کوئی اشارہ کسی نے کیا ہوگا کہ مستقبلیت ہی ہے. جس طرح بھی اب تحریک انصاف میں کچھ لوگ ابھی بھی شبہات کا اظہار کریں. لیکن جو بھی بات ہے، بات تو یہ ہے نا کہ جی آئے تو ہیں، تو اب لوگ اس طرف آ تو رہے ہیں. اور آپ اگر PDM کو دیکھیں، آپ ان کے وزراء کو دیکھیں، اب کہا جا رہا ہے جی استعفے دے کر کیمپین چلائیں گے. جو بھی آپ ماحول دیکھ لیں، ان کی ڈیسپریشن دیکھ لیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک بڑا اچھا کمنٹ، ایک بڑی اچھی مثال ایک سینئر صحافی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جس طرح جواری ہوتا ہے
اور وہ جوا کھیلتا ہے تو پہلے کوئی ایک چیز لگاتا ہے, کوئی پیسے لگاتا ہے, ہار جاتا ہے, کہتا ہے اچھا اب میں پھر کوئی اور اپنی کوئی ملکیت کی چیز لگا دیتا ہوں, کوئی گاڑی موٹر سائیکل کچھ ہے اس کے پاس وہ لگا دیتا ہوں, پھر وہ کہتا ہے اس امید پر کہ اب چلو گھر ہی لگا دیتا ہوں, اور پھر وہ گھر بھی جوئے میں ہار جاتا ہے. تو اس حکومت کا یہی حال ہے, ایک حربہ ایک چال آزماتے ہیں, وہ ناکام جاتی ہے عمران خان کے خلاف, کہتے ہیں اچھا نہیں اب یہ چال, اب اس سے بڑا ظلم, اب اس سے بڑی زیادتی, اب اس سے بڑی نااہلی, اس سے بڑا آئین کے ساتھ کھلواڑ, اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی کر کے دیکھتے ہیں. لیکن اتنا ہی یہ پھنستے چلے جا رہے ہیں, اتنی ہی ان کو شکست ہوتی چلی جا رہی ہے, ڈیسپریشن ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں رہا. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے, الیکشن کی طرف یہ نہیں جا رہے. کسی بھی وقت کوئی درخواست جا سکتی ہے, سپریم کورٹ خود اس چیز کا نوٹس لے سکتی ہے, الیکشن کمیشن جا سکتا ہے. یہ جو بہانے بازیاں چل رہی ہیں یہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے ان کے لیے مینیج کرنا. پہلے آسان ہوتا تھا, پہلے عوام میں اتنا شعور نہیں تھا, عوام اتنے متحرک نہیں تھے, اتنے تنگ نہیں ہوتے تھے. آج لوگ تنگ آ گئے ہیں, آج لوگوں میں شعور بھی ہے, آج ایک پریشر بھی بلڈ ہو چکا ہے. ورنہ آئین کو کئی دفعہ پامال کیا گیا, یہ بھی سمجھ رہے تھے اسی طرح سے ہوگا, بڑا آسان ہوگا, ہمیں مافیا ہیں, ہمیں بڑا تجربہ ہے, سب کچھ ہم مینیج کر لیں گے. نہیں ہو پا رہا, لوگ نہیں خوفزدہ ہو رہے, لوگ نہیں ان کی بات سن رہے, اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, آخری حد تک جا رہے ہیں, لیکن لوگ بھی اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں اور ہر سطح پر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اصل معاملہ یہ ہوا ہے, انہوں نے بند کمروں میں سازشیں کی, بند کمروں کی سیاست کی, بند کمروں کی پلاننگ کی. عمران خان صاحب نے عوام میں رہ کر, عوام کا موڈ دیکھ کر, عوام کا شعور دیکھ کر, اس دن سے جس انہوں نے کہا جی مجھے نکالا گیا تو میں جا کر سوچا اب کیا ہے, جب لوگ نکل جاتے ہیں تو کون پوچھتا ہے. لیکن پھر وہ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو موبائل پر لوگ جس طرح پتہ لگا نکل ہیں رات کو, کبھی ایسے نہیں ہوا, تب سے بدل گیا, یہ ایک قوم بن گئی. تو وہ آپ دیکھیے کہ ایک تاثر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے, اسی لیے لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو رہے ہیں. جب ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, ذلِ شاہ کو شہید کیا جاتا ہے, اس کو تشدد کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے, مقصد یہ نظر آتا ہے کہ اب لوگ ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے. پہلے سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں, پہلے سے زیادہ لوگ متحرک ہو گئے ہیں, پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.